الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من أعضاء الحسين ومن أحباء الحسين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان حسین، پیروان حسین، عاشقان حسین، انسانیت، انسانی تجزیے اس عشق و محبت کی تفسیر، تجزیہ، تحلیل کرنے سے عاجز ہیں. انسانی ہمتیں عاجز ہیں. اسی لیے تو معصوم نے یہ فرمایا ہے: ان للحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ اللہ نے مومن کے قلب میں محبت حسین کی ایسی آتش روشن کی ہے جسے کائنات کی کوئی بھی یزید سرد نہیں کر سکتا. یہ حرارت، یہ آتش عشق حسین ہے. یہ کسی کا کمال نہیں ہے. یہ محبت حسین، یہ عشق حسین کا کمال ہے. 10 دن مسلسل مختلف جگہ پہ عزاداری، شب عاشور، ساری شب بیداری، اس کے بعد جلوس ہائے عزا میں شرکت، پھر مجالس، پھر عزاداری، پھر شام غریباں. خدا کی قسم، لوگ حج پہ جاتے ہیں، خود اپنے مشاہدہ ذکر کرتے ہیں. جیسے ہی حج اختتام کو ہوتا ہے، اندر ایک تھکن کے آثار، جسم پر پورا بوجھ ہوتا ہے. لیکن یہ محبت حسین ہے کہ یہ عاشقان حسین، یہ عزاداران حسین ذکر حسین سے نہیں تھکتے. یہ محبت حسین کی وہ آتش ہے جو روشن ہے. اس آتش کو اسی طرح شعلہ ور رہنا چاہیے. اس حرارت حسینی کو اللہ نے ہمارے قلب میں پیدا کیا، اور بقول رہبر معظم کے یہی محبت حسینی اور حرارت عشق حسین ہے جو بقائے اسلام کا سبب ہے، جو بقائے اسلام کا سبب بنا ہے. میں 2 جملے تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. آج کے دن کا پیغام، آج کے دن کا اعلان، آج کے دن کا مقصد، جیسا کہ رات عرض کیا، ایک ہی ہے. کربلا کو ہر سال منانے کا مقصد تکرار کربلا نہیں ہے. یہ روز عاشورہ کی یاد نہیں، یہ روز عاشور خود ہے. یہ کربلا والوں کی یاد منا کے
ہم کربلا والوں کو زندہ نہیں کر رہے، ہم انہیں کیا دیں گے؟ جو حسین کے در پہ آ گیا، جو حسین پہ قربان ہو گئے، وہ میری اور آپ کی اس آنسوؤں کے کیا محتاج؟ ہاں، ہم خود یہاں زندگی لینے آتے ہیں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ اے مولا حسین، اگرچہ کون کب پیدا ہوگا یہ دست قدرت میں ہے، ہم 61 ہجری میں نہیں تھے، لیکن مولا آج کی اس عصر کی کربلا میں ہم آپ کے ہدف، آپ کے مقصد، آپ کے پیام، آپ کی راہ، آپ کا مقصد کیا تھا؟ دنیا میں بے دینی ختم ہو، دنیا میں بے راہ روی ختم ہو، دنیا میں ظلم و ستم ختم ہو، دنیا میں جبر استبداد ختم ہو، دنیا میں یزیدیان و وقت ختم ہو، دنیا میں فرعون ختم ہو، دنیا میں نمرود ختم ہو، انسانوں کو انسان غلام نہ بنائے، انسانوں پہ ظلم نہ ہو، انسانوں پہ ستم نہ ہو، انسانوں کو انسانوں کی بندگی میں جانے سے روکا جائے، انسانوں کو شیطانوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیا جائے۔ اے مولا حسین، وہ عاشور کا دن جس دن آپ نے عہد الہی کو نبھانے کے لیے اپنے اصحاب، اپنے انصار، اپنی ناموس، اپنی عزت سب کچھ قربان کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے میرے پیروان، میرے عاشقان کو یہ پیام ہمیشہ زندہ رکھے کہ جب بھی دین کو تمہاری ضرورت پڑے، تم اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو، دین کو اپنے اہداف پہ قربان نہ کرو۔ مل کے کہیں، مل کے کہیں، کربلا 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 کربلا۔ عزیزو، عاشور کا دن تجدید عہد کا دن ہے، عاشور کا دن اس پیمان کا دن ہے کہ اے ہمارے آقا و مولا، ہم آپ کی تعصی کرتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اتباع کرتے ہوئے اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ اعلان ہے، بس ٹھیک ہے، یہ اعلان ہے، یہ پیام ہے کہ آپ نے اگر اکبر دیا ہے تو ہم بھی اس راہ میں سب کچھ دے دیں گے، ہم اپنے جوان دے دیں گے، لیکن اس دین پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ میرے دوستو، محبت ہم اس دین کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے۔ کیوں میرے دوستو؟ اگر چاہتے ہو زندہ رہو تو کیا کرو؟ حسین کی اتباع کرو، حسین کی پیروی کرو۔ دیکھو، ان 72 کا ذکر منانے کے لیے آج پوری دنیا اسی طرح بازاروں میں، اسی طرح میدانوں میں ہے۔ وہ 72 اتنے وزنی تھے کہ قیامت تک کی انسانیت اگر قیامت تک بھی آنسو بہائے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا، ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ عزیزو، محبت حسین محبت خدا ہے، ذکر حسین ذکر خدا ہے۔ یہ 10 دن آپ نے عبادت کی، آپ ان مجالس میں آئے، آپ نے تجدید عہد کیا ہے اپنے حسین سے۔ کیا مولا آپ کو بے دینی گوارا نہیں تھی، اکبر کا دینا گوارا تھا؟ مولا آپ کو ظلم گوارا نہیں تھا، آپ کو قاسم دینا گوارا تھا؟ تجدید عہد کرو۔ مولا ہم بھی کم از کم اپنے اور اپنے گھر سے اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ ہم مولا تیری اتباع کرتے ہوئے اپنی ذات سے اور اپنے سے مربوط افراد سے کوشش کریں گے بے دینی کو دور کریں، بے راہ روی کو دور کریں، نہ اپنی جان پہ ظلم کریں، نہ اپنوں پہ ظلم کریں، نہ دین پہ ظلم کریں، نہ
اس قربانی کو غلط راہ میں صرف ہونے دیں، نہ غلط راہ میں صرف کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ میرے دوستو، سید الانبیاء نے یہی بشارت دی ہے تمہیں۔ کیا بشارت دی؟ فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے بعد والا جملہ عموماً پڑھا نہیں جاتا، اور اگر پڑھا بھی جاتا ہے غور نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے زیادہ آمادہ ہوں جس چیز کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن چاہتا ہوں اتنا بڑا اجتماع، اللہ جانے کون آئندہ سال ہو کون نہ ہو۔ دیکھیں میں اس وقت منبر پہ کھڑا ہوں، مجھے بہت سے لوگ یاد آ رہے ہیں جو یہیں پر تھے، ہمارے برادر غلام عباس، ڈاکٹر ثقلین صاحب اور کئی دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، وہ تھے آج نہیں، ممکن آئندہ سال ہم میں کون رہے کون نہ رہے۔ اس لیے اس پیغام کو بھی سن لیں، اور اس کے بعد ذکر حسین تھوڑا سا ہو جائے۔ 10 دن مسلسل پڑھتے ہیں، تھکن کے آثار ہوتے ہیں، اس طرح ہمت نہیں رہتی، لیکن یہ عشق حسین ہے، یہ محبت حسین ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ حسین ابن علی کے بارے میں سید الانبیاء نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ جو متوجہ ہو گئے ان کے لیے نہیں، جنہوں نے توجہ نہیں فرمائی ان کے لیے جملہ بدل رہا ہوں۔ سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ اے اللہ تو محبت کر، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے، آئے ہائے ہائے، یہ نہیں کہہ رہے کہ اے حسینیوں تم اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاؤ گے، کہتے ہیں اے اللہ تو اس کا محب بن جا۔ نہیں، جو محبت کرے وہ محب ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ تو رسول خدا تمہارا مقام بتا رہے ہیں، عزادارے سید الانبیاء بتا رہے ہیں کہ جس کا محبوب حسین ہے اس کا محب خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جو حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو اس سے محبت کر، یعنی بتا رہے ہیں تم حسین کے محب بن جاؤ، خدا تمہارا محب بن جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ حسین کی محبت خدا کی محبت سے جدا نہیں ہے۔ لہذا جو کہے آج کے دن خوشی مناؤ، وہ نہ محب حسین ہے نہ محبوب خدا ہے۔ کیوں؟ اس دن ہم خوشی مناتے اگر رسول خوشی مناتے۔ دو واقعات جو اکثر و بیشتر بیان کیے جاتے ہیں، دو واقعات، ان دونوں کو سن لو، نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سن لیں، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک واقعہ، حسین ابن علی ابھی 3 سال کے ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے گھر میں رسول آئے، آ کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ مجھے کہا ام سلمہ اس حجرے کے باہر بیٹھ جا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، مجھ پر وحی آ رہی ہے۔ کہتی ہے میں حجرے کے باہر بیٹھی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد حسین آئے، میں نے روکا کہ آپ کے نانا کا حکم ہے اندر نہیں جانا، 3 یا 4 سال کے حسین ہیں۔ کہتے ہیں حسین ابن علی نے رونا شروع کیا، ادھر حسین کے رونے کی آواز رسول کے کانوں میں پہنچی، ایک دم دروازہ کھلا۔ ام سلمہ میں نے تمہیں کئی مرتبہ کہا ہے مجھے سب کا رونا گوارا ہے، حسین کا نہیں۔ یہ حسین کے فضائل ہیں، کیا کروں، یہ حسین کے فضائل ہیں، مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں۔ مولا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دو، سنو گے؟ رسول نے کہا سب کو روکا کرو، حسین کو کبھی نہ روکا کرو۔ کہا حسین تو
اس کے بعد رسول حسین کو لے کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تھی، میں نے ایک گریے کی صدا سنی. کہتی ہے پہلا رونا حسین کا تھا، میں اسے بھی پہچانتی تھی، لیکن یہ حسین بھی رو رہے تھے، یہ رسول رو رہے تھے. یہ اہل سنت نے روایت لکھی، مسند احمد بن حنبل نے لکھی، امام حاکم نیشاپوری نے لکھی. بی بی کہتی ہے میں دوڑ کے اندر آئی، اب اجازت نہیں مانگی، محبت رسول تھی. میں نے دروازہ کھولا، عجب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ رسول کبھی حسین کے لب چومتے ہیں، کبھی رخسار چومتے ہیں، کبھی آنکھیں چومتے ہیں، ہائے کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں. میں منظر دیکھ رہی ہوں، رسول رو بھی رہے، یہ کام بھی کر رہے ہیں. آگے بڑھی، دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ مجھے کبھی آپ کو رلاتا ہوا نہ دکھائے. یہ میں کیا منظر دیکھ رہی ہوں؟ آپ بچے سے پیار بھی کر رہے ہو اور رو بھی رہے ہو. عجب جملہ کہا کہ ادھر حسین آغوش میں آئے اور ام سلمہ ادھر جبرائیل آ گئے. جبرائیل آ گئے. کہا جس حسین کا آج رونا برداشت نہیں، یہی حسین ہوگا، یہی حسین ہوں گے. کہا مجھے کربلا کا واقعہ سنایا، سن لو، یہ دلیل ہے، روتی آنکھوں سے ہی سن لو. رسول روئے. کب روئے؟ جب کربلا ابھی رونما نہیں ہوئی. حسین پر رسول کربلا برپا ہونے سے پہلے روئے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب مصیبت حسین ابھی واقعہ نہیں ہوئی، جب میرے لیے کربلا برپا ہونے سے پہلے کربلا سننا برداشت نہیں ہوتا، تو کربلا برپا ہونے کے بعد. تو اب سوال ہے، جب رسول روئے ہیں حسین پر، حسین زندہ تھے یا نہیں؟ اور زندہ بھی ایسے جیسے میں اور آپ زندہ تھے نا. رسول ایک دفعہ نہیں، بارہا روئے، متعدد بار روئے. اور جو بات اب کہہ رہا ہوں، نوجوان بھائیوں، چونکہ میسج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس لیے آج یہ بات کہہ رہا ہوں. سب روایتوں نے لکھا، رسول نے ایک مٹی لی، ہے نا روایات میں، مٹی لی. کہا یہ مٹی مجھے جبرائیل نے دی ہے، یہ ایک فرشتے نے دی ہے. کہا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال لو. اس واقعے کو فلسفہ شہادت نامی کتاب جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، اس نے بھی لکھا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، رسول نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. رسول کو کس نے دی؟ جبرائیل نے. جبرائیل اپنی مرضی سے لایا؟ بولے نہیں، حکم خدا سے. بس خدا چاہتا ہے یہ مٹی رسول تک پہنچے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اور رسول چاہتے ہیں یہ مٹی جناب ام سلمہ شہادت حسین تک سنبھال کے رکھے. نہیں، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اگرچہ فضائل کا دن نہیں، لیکن آپ سن لیں اور اسے دلیل کے طور پر اپنے پاس رکھے. میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا، اگر کسی نے پڑھا ہے تو مجھے بتا دے کہ رسول نے کسی کو کبھی بھی کہا ہو مکے کی مٹی سنبھال کے رکھ، مدینے کی مٹی سنبھال کے رکھ، حتی نجف کی مٹی سنبھال کے رکھ. بس رسول کا صرف حسین کی مٹی دینا اور کہنا کہ آج حسین 4 سال کا ہے، جب شہادت ہوگی تو حسین ابن علی 57 سال کے، 53 سال 53 ایئر. جناب ام سلمہ نے اس مٹی کو حکم رسول سے سنبھال کے گھر میں رکھا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ حسین کے شہادت سے منسوب مٹی کو گھر میں رکھ
اللہ اکبر، یہ سنت رسول بھی ہے، سنت زوجہ ہے۔ بس گفتگو یہی روکتا ہوں۔ کل 11 محرم کو چونکہ 9 بجے میں G62 میں پڑھ رہا ہوں، وہاں یہ مسئلہ پہلے بیان کروں گا، بہت سے پہلو ہیں اس کے، لیکن اتنی بات آپ تک کہہ دی۔ دوستو، میں کوئی مصائب سے دور تو نہیں، اور پھر آج کے دن بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ کہنے کی ضرورت ہے، بس ذرا کربلا چلے جاؤ اور ذرا اس میدان میں دیکھو جہاں 28 رجب کو چلنے والا مسافر آج اپنی منزل کو پہنچ رہا ہے۔ عزیزانو، تھوڑا سا یہ تاریخ کربلا بھی ہمیں سنا کریں، نوجوان بھائیوں اسے بھی سنا کریں، یہ کربلا والوں کی تاریخ ہے۔ آج کی جو آذان دی نا، وہ آذان اکبر نے دی ہے۔ میں نے صبح القائم سینٹر میں ایک جملہ کہا، میں نے کہا حسین نے اس لیے اکبر سے کہا آذان دو کہ آج کے بعد زینب کبھی اکبر کی آواز نہیں سنے گی۔ آج کے بعد آذانیں تو زینب سنے گی، لیکن کبھی کوفہ کا بازار ہوگا، کبھی شام کا دربار ہوگا۔ آج شب بھی ایک آذان ہوگی، لیکن آذان کے بعد یہی کہوں نا تاکیبات ہوگی۔ ان تاکیبات میں کچھ یزیدی رسول کی بیٹیوں سے ایسا کام کریں گے۔ بس عزادارو، آج کی تاریخ ہے چھوٹا سا دن، لیکن عجب تاریخ ہے۔ ہم نے کسی کو صبر کا اتنا پہاڑ نہ دیکھا۔ عزیزو، صبح کی اذان ہوئی، شاید ماشاءاللہ پڑھے لکھے چہرے ہیں، آپ بھی ساتھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، پروگرام بھی آ رہے ہیں ہاتھی پر، اب تو یہ کوئی بات نہیں رہی، لیکن آپ جانتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا 72 شہداء، 72 شہداء، یہ ظہر عاشور کے بعد نہیں شہید ہوئے سب۔ کہتے ہیں جب حسین نے پہلی نماز صبح کی پڑھی نا، سکون سے پڑھی، اس نماز کے بعد عمر سعد لعین نے آگے بڑھ کے ایک تیر خیمہ حسینی کی طرف پھینکا اور کہا، اے فوجی اشقیا گواہ رہنا، میں اپنے امیر کے حکم پر اور اس کی اتباع کرتے ہوئے پہلا تیر پھینک رہا ہوں۔ یہ تاریخ کربلا ہے، تھوڑا سا سن لو۔ کہتے ہیں یہ پہلا حملہ ہوا، حملہ کس کا تھا؟ ادھر تیروں کی بارش اور ادھر حسین کے جانثار آگے بڑھے۔ کہتے ہیں پہلے حملے میں 40 حسین کے جانثار، جن میں کوئی انصار نہیں تھا، اصحاب تھے، یہ کام آ گئے۔ نہیں، یہ تاریخ میں جملے نہیں، لیکن کچھ چیزیں تو سوچ کر تجزیہ کرنا پڑتی ہیں نا۔ کیا وجہ ہے کہ ان تیروں کی بارش میں عباس کو تیر نہیں لگا، اکبر کو نہیں لگا، قاسم کو نہیں لگا، اور محمد کو نہیں لگا؟ عزیزو، یہ ہے حسین کے چاہنے والے۔ جب تیروں کی بارش شروع ہوئی، میرا دل کہتا ہے اصحاب آگے آ گئے، کہا عباس تو پیچھے ہٹ جا، اکبر تو پیچھے ہٹ جا، قاسم آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرا دل کہتا ہے ان اصحاب نے بطول کے بیٹے کو گھیرے میں لے لیا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ کربلا کو ایسے بھی تجزیہ کرو نا، گھیرے میں لے لیا ہوگا، اسی لیے تو 40 حملہ اولا میں چلے گئے۔ عزادارو، ان 40 کے جنازے پڑے تھے، ذرا سوچو نا، کربلا میں یہ کتنا عجیب منظر ہے۔ صحرا ہے، بطول کی بیٹیوں کے خیمے ہیں، اور میدان میں کچھ لاشیں پڑے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے آج مصائب نہیں پڑھو، آپ کو تصورات کی دنیا میں وہاں لے جاؤ۔ آج ہم اپنے حسین کے ساتھ سفر کریں، آؤ آج اپنے مولا کے ساتھ وہاں چلیں جہاں غریب الغربا، جہاں غریب الوطن ایک جوان کے لاشے پہ بیٹھا ہے اور
مسلسل جاگ کر انسان نہیں رو سکتا، یہ تو وہ رو رہا ہے مسلسل جس نے زینب کو ننگے سر دیکھا ہے۔ اللہ جانے اس نے کیسے منظر دیکھے کہ ادھر پانی سامنے آیا اور ادھر رو کے کہا کاش جتنا پانی مجھے وضو کے لیے ملا ہے اس سے تھوڑا پانی میرے اصغر کو مل جاتا۔ بس اداکاروں حوصلے سے دو جملے سنو، یہ عجب کربلا کا مسافر ہے، یہ عجب شجاعت کا، صبر کا، استقامت کا پہاڑ ہے میرا حسین۔ کیسے پتا چلے؟ عزاداروں کہتے 40 کے بعد دن طلوع ہوا، حسین ظہر سے پہلے ترتیب دے رہے ہیں، شہداء کی ترتیب۔ کربلا مارکہ معرفت ہے، کربلا مارکہ عشق ہے، کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے، لیکن کربلا اظہار کرنے والوں کی سرزمین ہے۔ پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں یہ جملے کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں محبت حسین موسن ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا میرے امام نے ترتیب شہداء میں اصحاب کو پہلے کیوں رکھا؟ کیا حسین کو اکبر زیادہ پیارا ہے حبیب کم؟ عباس زیادہ پیارے ہیں مسلم کم؟ کیا حسین کو قاسم زیادہ پیارے ہیں بریر کم؟ نہیں، یہ راز ہمارے علماء نے کھولا۔ عزادارو حسین کی یہ ایثار ہے، حسین تو کتنا کریم ہے۔ حسین جانتے تھے ان میں ہر کوئی پیاسا ہے۔ یار ذرا معرفت سے سن لینا، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں۔ حسین کا کرم دیکھو، حسین جانتے تھے ان میں ہر کوئی پیاسا ہے، بھوکا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے اور یقین سے دکھا چکے تھے جو جائے گا میرا نانا حوض کوثر لے کے کھڑا ہے، جامع کوثر لے کے کھڑا ہے، اور جاتے ہی جامع کوثر سے سیراب ہو جائیں گے۔ ہاں حسین تیرا کتنا کرم ہے۔ حسین نے کہا اکبر بعد میں کوثر پیے گا، حبیب تو پہلے جا۔ اللہ اکبر۔ کہا بریر تو پہلے جا، کہا مسلم ابن اوسجہ تو پہلے جا۔ ایک اور جملہ کہوں، جس کا امتحان حسین نے جتنا لینا تھا اسے اتنا بعد میں رکھا، جس کا صبر جتنا دکھانا تھا اسے اتنا بعد میں رکھا، لیکن میری عقل کم چھوڑ جاتی ہے، سوچنا چھوڑ جاتی ہے۔ حسین تو نے اکبر کا صبر تو دکھایا، تو نے عباس کا صبر تو دکھایا، لیکن تیری نظر میں اصغر کتنا صابر ہے؟ تیری نظر میں ماشاءاللہ یہ ہے معرفت حسین۔ حسین تیری نظر میں اصغر کتنا بہادر ہے؟ تو نے بتایا اور اکبر 18 سال کا ہے، میں کربلا میں صبر کے ایسے پہاڑ لے کے آیا ہوں، میرا اصغر صبر میں وہاں پہنچا ہوا ہے کہ اکبر پہلے جائے اصغر بعد میں، عباس پہلے جائے اصغر بعد میں۔ بس عزادارو میں نے ختم کر دی مجلس اور آ گیا اس جگہ۔ حسین سب کو بھیجتے رہے، لیکن حسین سب کو بھیجتے 40 جو ہیں یہ امام سے اجازت لے کے گئے، 22 شہید اجازت لے کر گئے، جو بعد میں رہ گئے اصحاب میں سے اجازت لے کے جاتے ہیں، لیکن حسین کتنا کریم ہے۔ حبیب گرے، حسین دوڑ کے پہنچے، حبیب کا سر اٹھایا، آغوش میں رکھا، زانو پہ رکھا، حبیب نے آنکھیں کھولی اور چہرہ انور کی زیارت کی۔ کہتا ہے مولا کتنی بڑی سعادت ہے، دنیا سے جا رہا ہوں اور بطول کے بیٹے کی زیارت کر رہا ہوں۔ بس حبیب تھوڑا سا رک کر بولے، یہ جملے مولانا صادق حسن نے کہے ہیں، کہتے ہیں پھر حبیب نے کہا مولا میرا سر آپ کی آغوش میں ہے، لیکن مجھے کوئی آپ کے پیچھے کھڑا محسوس ہو رہا ہے۔
سعید نے جان دی، لائے، لا کے گنجے شودا جہاں وہاں رکھا، ہر شہید کو اٹھاتے رہے۔ نہیں، یہ تاریخ کربلا ہے نا۔ اکبر گیا، اگرچہ اکبر کا غم بڑا تھا لیکن اٹھا کے لائے تاکہ دشمن کو پتا چلے حسین جرأت کا کتنا بڑا وہ ہے، پتا چلے میں رسول سے ہوں اور رسول مجھ سے کیسے۔ اکبر کو لائے، قاسم کو لائے، اور محمد کو لائے۔ عباس نے خود کہا نہ لے جانا مولا، نہیں لائے گا۔ عزادارو، آج کا دن عجیب دن ہے۔ یہی وقت تھا جب حسین ایک ٹلے پہ آ گئے۔ اصل منظر کائنات نے دیکھا، ہاتھوں پہ ایک 6 ماہ کا اصغر ہے۔ میرے بھائیوں اور شیعوں، تمہیں حسین نے چند جگہ یاد کیا ہے، تم ایسے نہیں کہ تمہیں حسین نے یاد نہیں کیا۔ بتاؤں کب یاد کیا؟ پہلا مرحلہ جب یاد کیا، کہتے ہیں شیعتی ماما شرب تم ماں آزمن فض کو رونی، اور میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا بطول کے بیٹے کی پیاس نہ بھولنا۔ دوسری دفعہ کب یاد کیا؟ کہتے ہیں شیعتی اور میرے شیعوں، کاش فی یوم عاشورا تم روزے عاشورا موجود ہوتے، دیکھتے میرے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اثر ہے۔ بس عزادارو، مجھے ایک جملہ اور یاد آ گیا، ہائے کیسا جملہ ہے، میں جب بھی کہتا ہوں جگر پھٹ جاتا ہے۔ افلاطون سے، افلاطون بہت بڑا مفکر ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ ایک شریف انسان کے لیے زندگی میں مشکل مرحلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب شریف کو کمینوں سے سوال کرنا پڑے۔ آئے ہائے، جب شریف کو کسی کمینے سے مانگنا پڑے، حسین سے بڑا شریف کوئی نہیں تھا۔ تیسری دفعہ کب یاد کیا؟ کہتے ہیں میرے شیعوں کاش تم ہوتے، دیکھتے میں اپنے اصغر کو کیسے دفن کر رہا ہوں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے نا، 10 دن اسی کا تو انتظار تھا۔ ہاں، بطول کو پرسہ دینے آئے ہو نا، آج پرسے کا دن ہے۔ عزادارو، آج رسول کے بال کھلے ہوئے ہیں، آج رسول کا گریبان چاک ہے، آج علی کا گریبان چاک ہے، آج حسن منہ پی رہے ہیں، آج بطول کربلا میں کہہ رہی ہے، اور میرے نانے کا کلمہ، میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے آ جاؤ کربلا میں۔ عزادارو، حسین اس مرحلے سے بھی گزر گئے۔ میں نے کیوں یہ سب کچھ پڑھا؟ تاکہ آپ تک یہ بات پہنچے۔ عزیزو، وہ جو حبیب کو اٹھا کے لاتا رہا، مسلم کو لاتا رہا، کبھی اکبر کو لائے، کبھی قاسم کو لائے، کبھی اول محمد کو لائے، ہائے جو سب کو اٹھاتا رہا، جو کسی کی لاش کو چھوڑ کے نہ آیا، جب اس پر وقت آیا بس آ گیا میرا امام۔ کہاں آئے؟ کہتے ہیں زینب کے خیمے کے سامنے آئے، عجیب سلام کیا، کہتے ہیں یا زینب، یا ام کلثوم، یا سکینہ، علیکن منی سلام۔ علماء کہتے ہیں، پڑھے لکھے دوست ہیں، کہتے ہیں علیکن یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ جب کسی کو خطاب کرنا ہو، میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میں مذکر کے سیغے سے کر رہا ہوں نا۔ عزیزو، یہ جملہ بتا رہا ہے حسین کا کوئی نہیں رہا، بس خیمے میں بطول کی بیٹیاں ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ جملے سنتے رہتے ہو، ذرا دل میں سوچو نا، زینب اکبر گئے، ابھی زینب کے دل کو ڈھارس ہے۔ اکا عباس چلے گئے، میں نے نہیں پڑھا کہ زینب خیموں سے باہر آئی ہو، لیکن عزادارو جب تک حسین رہے زینب کے دل کو تسلی ہے کہ میرا حسین تو ہے نا۔ آ کر جب سلام کیا، اندر سے جناب زینب طرف کے قریب آئی، بھیا مجھے پتا چل گیا ہے تیرا کوئی نہیں رہا، اب باہر کھڑا نہ ہو، اب اندر آ جاؤ۔ بس عزادارو، کہتے ہیں جملے ہوتے ہیں، آپ تک بات پہنچانا مقصد ہے۔ کہتے ہیں جب اندر آئے نا، اب میں جملہ بدل دوں،
کہتا ہوں وہ ظہر عاشور تک وہ حسین کی فوج تھی جو جاتی رہی، اور اب خیمے کے اندر زینب کی فوج ہے۔ یہی کہوں نا، یہ زینب کا لشکر ہے۔ اگر حسین کے لشکر میں علی اصغر ہے تو زینب کے لشکر میں سکینہ ہے۔ اگر حسین کے لشکر میں اکبر ہے تو زینب کے لشکر میں فاطمہ کبریٰ ہے۔ اگر حسین کے لشکر میں عباس ہے تو زینب کے لشکر میں خود زینب ہے، خود شریکت الحسین ہے۔ کہا بھیا تیرا کوئی نہیں رہا؟ کہا کوئی نہیں رہا۔ بہن وہ لباس لا جو تم لے کے مدینے سے چلی ہے۔ بس ازادارو، روایتیں دو طرح کی ہیں، لیکن کہتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں جو لباس لائے نا وہ لباس نیا تھا۔ حسین نے لباس پہنا تو صحیح، لیکن لباس کو پھاڑنا شروع کیا جگہ جگہ سے۔ کہتے ہیں بہن نے سوال کیا، بھیا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کل جب تو آئے گی چاہتا ہوں تیرے آنے سے پہلے میرے جسم پر یہ لباس تو سلامت رہ جائے۔ نہیں یار، آپ نے توجہ نہیں کی، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ مجھے کائنات میں ایسی بہن نہ ملی جو اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کفن پہنائے، جو اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کفن پہنائے۔ یہ بطول کی بیٹی کی قسمت، اپنے ہاتھوں سے بھائی کو کفن پہنایا۔ کہا زینب میرے ساتھ آؤ، آؤ اس خیمے میں چلے جہاں بیمار ہے۔ بس ازادارو آئے اس خیمے میں جہاں جناب سجاد ہے۔ ایک دفعہ شانہ ہلایا، بیٹا سجاد ذرا اٹھو۔ سجاد نے آنکھیں کھولی، بابا کا چہرہ دیکھا۔ اللہ جانے چہرے پہ کیا نظر آیا، کیا نظر آیا؟ کہا سجاد میں جا رہا ہوں۔ کہاں بابا؟ کہا مقتل کی طرف۔ سجاد یہ امامت کی ذمہ داری تیرے حوالے ہے۔ نہیں، ایک جملہ جاتے جاتے کہہ دوں، یہ 12 اماموں میں میرا عجیب امام ہے، عجیب امام ہے جس کی امامت کے پہلے دن کا نام عاشورہ ہے اور پہلی شب کا نام شام کا نام شام کا ہے۔ یہ عجیب امام ہے نا، عجب قسمت ہے حسین کے نام سجاد کی۔ بابا مقتل کی طرف جاتے ہو، آئینہ آئینہ آخری اکبر، میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟
چلنے لگے، سب سے ودا ہو کے چلے، سب سے ودا ہو کے۔ حسین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ آئے ہیں میدان میں، حسین نے غربت سے دائیں بائیں دیکھا، ایک لوہا بڑا لوہا، کیا؟ یا ابطال الصفا یا فرسان الحجاز، او میرے شہ سوارو، او میرے شیرو، میں جب بھی اپنے اس سوچنا کے قریب آتا تھا، اکبر آگے بڑھتے تھے، قاسم آگے بڑھتے، عباس تو سامنے ہو کے بیٹھ جاتے، کہتے ہیں میں تو نہا رہ گیا، مجھے سوار کرو۔ بس ادادارو، حسین سوار ہو کے چلنا چاہتے ہیں، کہتے سوار حرکت نہیں کرتا، سواری حرکت نہیں کرتا۔ جب سوار نے حرکت نہ کی، حسین نے عجیب جملہ کہا، کہتے ہیں گھوڑا میں جانتا ہوں تو تھک گیا ہے، تو تھک گیا ہے، اب تجھ پر بطول کا بیٹا آخری دفعہ بیٹھ رہا ہے، اب تجھے کبھی زحمت نہیں دوں گا۔ ادادارو، گھوڑا پھر بھی نہیں چلا۔ حسین نے نیچے دیکھا، امام وقت ہے نا، اب دو منظر دیکھا، اللہ کرے جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں، جو منظر سکینہ نے اور جو منظر حسین نے دیکھا اللہ کسی کو نہ دکھائے۔ کیا منظر دیکھا؟ سکینہ نے گھوڑے کے قدموں کو پکڑا ہوا، سنوں پہ ہاتھ ہے، کہتی ہے میرے بابا کو لے کے نہ جا۔ حسین اترے، سکینہ کو پاس لیا، علامہ کفایت حسین کہتے ہیں کہا سکینہ مجھے جانے دے، بابا کیوں؟ کہا تیرے لیے پانی لے آؤں، کہا نہیں، چچا عباس بھی یہی کہہ گیا، چچا عباس یہی کہتے گئے تھے، اب مجھے چچا کے بعد پانی نہیں چاہیے۔ حسین کے سامنے بیٹھ گئے، سکینہ میں جا رہا ہوں، بابا کہاں؟ مر گئے، بابا آپ کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بس ادادارو، میں نے عالم دین کا نام لے لیا۔ حسین نے کیا کیا؟ سکینہ کا گریبان چاک کیا،